خدا یسم سے کہ زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے کرم اور فضل والے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ آپ کی شفا، آپ کی برکت، آپ کی شادمانی کے لیے خدا من سے دعا گو ہوں۔ ہم بائبل کے اندر بک آف جینیسس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے باب کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور کریشن سٹوری کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو لکھی ہوئی چھپی ہوئی باتیں ہیں، خزانے ہیں، کلام مقدس کے خوبصورت بھید ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم آج 5ویں دن کی آخری آڈیو کریں گے، کیونکہ اس کے اندر ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو موو فاسٹ ایز ویل، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتاب کو اسٹڈی کریں، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے آلریڈی آگے کی جو باتیں ہیں ان کے متعلق سوال پوچھنے شروع کر دیے، تو میں چاہوں گا کہ ہم ان آیتوں کو بھی کور کریں۔ ہم ایک دفعہ پھر 5ویں دن کی آیتوں کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، 5واں دن ہوا۔ ہم نے اس دن کو 2 مختلف طرح کے تناظر میں دیکھا تھا۔ ایک ہم نے اس کو عیدوں کے تناظر میں دیکھا، جس میں نرسنگوں کی عید، اور اس کے بعد پریچنگ کے والے سے دیکھا، اور پھر ہم نے اس کو ذاتی زندگی، مسیحی ایماندارانہ زندگی کے تناظر میں دیکھا، کہ جب ہماری کالنگ بلاہٹ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، میچور ہوتی ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم جا کر انجیل کی منادی کریں، اور پھر ساتھ میں ہم جو ہے وہ خدا کے جلال کو ظاہر کریں اور پھلدار ثابت ہوں، بہت ساری مچھلیاں پکڑیں، ایماندار آدمگیر لوگ بنیں، اور ایمانداروں کو خدا ان کے سامنے لے کر آئیں۔ آج ہم تھوڑا سا اور گہرے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند نے یہاں پر کیا کیا بنایا ہے۔ زبور 104 کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ زبور 104 میرے ساتھ دیکھیں، اور اس کی 25ویں آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر، جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور، جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویا تان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ لیویتھین جس کو کہتے ہیں، لیویتھان یا لیویتھان بھی کہتے ہیں، عبرانی میں بھی اس کو لیویاتان بھی بولتے ہیں، لویاتان بھی اردو میں لکھا ہوا ہے۔ ایوب کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایوب کی کتاب 41واں باب اگر ہم دیکھیں تو اس میں جا کر ہم اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ لیویتھین کا ذکر ہے۔ ایوب کی کتاب 41ویں باب میں ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم 41 باب میں دیکھیں، 3 باب کی 8ویں آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لکھا ہے کہ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر ایک اچھی ٹرانسلیشن ہے اژدہا، جس کو عبرانی میں لیویتھین یا لویاتان بھی کہا جاتا ہے، لیویتھان بھی کہتے ہیں۔ اور اگر ہم 41 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو اس میں ایک بڑا خوبصورت پیسج ہے جو کہ لیویتھین کے بارے میں ہے اور اژدہا کے بارے میں ہے۔ 41ویں باب کی پہلی آیت لکھا ہے کہ کیا تو مگر کو شست سے باہر نکال سکتا ہے۔ یہاں پر بیسیکلی 2 ایسے الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ ایک تو مگر لکھا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مگر مچھ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مگر مچھ کی بات نہیں ہو رہی، اس ڈریگن کی بات ہو رہی ہے، اژدہا کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم 40 باب کی 15ویں آیت میں جائیں تو لکھا ہے کہ اب ہپوپوٹیمس کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا، وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے، دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے۔ لیکن یہاں پر لفظ ہپوپوٹیمس نہیں ہے، عبرانی میں یہاں پر بہیموت ہے۔ بہیموت جو ہے اگین ایک یوں کہہ لیں کہ اس کو آپ ڈریگن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو نہ ہی آپ ڈائناسور کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دریائی گھوڑا بھی نہیں ہے، ہپوپوٹیمس بھی نہیں ہے، یہ ایک فرق طرح کی مخلوق ہے۔ اور اسی طرح لیویتھین جو ہے
یہ فرق طرح کی مخلوق ہے، اور اس کے پوری ڈیٹیل وہاں پر لکھی ہوئی ہے لیویتھان کی، کہ کیا تو مگر کو شست سے باہر نکال سکتا ہے، یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے، کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے، یا اس کا جبڑا میک سے چھید سکتا ہے، کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا، یا تجھے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا، کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا۔ اب دیکھیں نا کہ مگرمچھ تو کسی کے ساتھ عہد نہیں باندھتا۔ تو بیسیکلی یہ اژدہا کی بات ہو رہی ہے، یہ ابس جو اتھا گڑھا ہے سمندر کے اندر، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب خداوند نے وہاں پر یہ کام کیا تو سمندروں کو پیدا کیا، لیکن سمندر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اتھا گڑھا جو ہے اس کے اندر یہ اژدہا ہے۔ اور یہاں پر ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جب ابلیس کو سمندر آسمان پر سے گرایا گیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ وہاں پر اتھا گڑھے میں بھی بنایا، سیکنڈ ہیون میں بھی کیا، لیکن ایز اے ڈریگن جو ہے، ایز لیویتھان جو ہے وہ اس نے اپنا کام وہاں پر کیا، اور لکھے کہ کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا، کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے، یعنی کہ عہد باندھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے جا کر اس کے بارے میں اور بھی پڑھیں گے، لکھا ہے کہ کیا تو نے اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے، یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا، کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے، کیا وہ اسے سوداگروں میں تقسیم کریں گے، کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے اور اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے، تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے، تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا۔ اور پھر اس کی پوری جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح، اس کے منہ سے جلتی مشلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں، اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے، اس کی سانس کوئلوں کو دہکا دیتی ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ بالکل بھی مگرمچھ کی ڈسکرپشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی ڈریگن ڈسکرپشن ہے، اور اسی کانسیپٹ کے اوپر یہ جو ڈریگنز کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو موویز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فائر بریدنگ ڈریگنز جو ہیں یہ یہیں سے جو ہے وہ نکلے ہیں، اور ان کا جو تصویریں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ اور پھر 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ گہراؤں کو دیگ کی طرح کھولاتا ہے، سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے۔ یہ جو لاوے کی بات ہو رہی ہے اور اتھا گڑھے کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑ جاتا ہے، گویا گہراؤں گویا سفید نظر آنے لگتا ہے، زمین پر اس کا نظیر نہیں، وہ ایسا بے خوف پیدا ہوا ہے، ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ یہ اگین جو پرائیڈ فل لوگ ہیں، مغرور جو ہیں، ان کا بادشاہ ہے۔ اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس اژدہا کی بات ہو رہی ہے جو کہ آخری زمانہ میں آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن کے ساتھ اس کا کنیکشن بڑا کلیئر ہے۔ ریولیشن چیپٹر 12 میں لکھا ہے کہ وہ اژدہا جو ہے جس نے آسمان پر بھی جنگ کرنے کی کوشش کی، اس کو زمین پر گرا دیا گیا اور وہ سمندروں پر قابض ہے۔ سو یہاں پر اسپریچولی اسپیکنگ ابلیس جو ہے وہ بھی اپنی افزائش جو ہے نسل کی وہ بہت بڑی کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی پروفیسی کو، جس کو بعد میں ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے جب چیپٹر 3 میں جائیں گے، وہاں پر لکھا ہے کہ میں تیری نسل اور سانپ کی نسل، یعنی کہ تیری نسل اور سانپ کی نسل میں، یعنی اس کی نسل اور سانپ کی نسل میں عداوت ڈالوں گا۔ تو خداوند کی جو قوم ہے، خداوند کے لوگ ہیں، ہم سب جو ایمانداروں کی نسل ہیں، ہمارا آخری جو اسکرمش ہے، آخری جو مقابلہ ہے، آخری جو عداوت ہے، آخری جنگ جو ہے اس زمانے کی، وہ سانپ کی نسل کے ساتھ ہوگی، اور جتنے بھی لوگ اس اژدہا کی چھاپ لیے ہوں گے ان کے خلاف ہمارا کام ہوگا۔ سو یہاں پر سمندروں کے اندر جو بڑے بڑے دریائی جانوروں کا ذکر ہے، وہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو بیسیکلی دس از دا پلیسنگ آف لیویتھان ان دا ابس، یعنی کہ اس لویاتان کو، اس اژدہا کو، اس بڑے سانپ کو، اس کہہ لیں کہ ابلیس کو جو کہ پلیس کیا گیا اتھا گڑھے کے اندر، اور پھر لکھے کہ اتھا گڑھے کا بادشاہ ان پر حکمران تھا۔ ریولیشن چیپٹر 11 میں جائیں اگر تو ہم اس کے چیپٹر 9 میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جیسا ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ سمندر جو ہیں وہ دنیا کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس زمین کا راجہ اس کو کہا گیا، اس زمین کا دنیا کا سردار اس کو کہا گیا، اس جہان کا حاکم، جہان کا خدا بھی بائبل میں ابلیس کو کہا گیا ہے، obviously God with a small g۔ تو اس جہان پر راج کرنے کا جو ہے اس کا شوق ہے،
اور یہی بات اس نے یہ دعویٰ خدا یسوع مسیح کے سامنے بھی کیا تھا کہ اس پوری دنیا کا اختیار میرے سپرد کیا گیا، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں دیا، خدا نے تو نہیں دیا بالکل بھی۔ اور بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب آدم نے آگے جا کر گناہ کیا تو پھر وہ اختیار جو تھا وہ ابلیس کے سپرد چلا گیا، ابلیس کے ہاتھوں میں چلا گیا، جو کہ آدم کے سپرد کیا گیا تھا۔ تو ابلیس نے وہ اختیار اس سے چھین لیا تھا، اس سے ٹرک کر کے لے لیا تھا، اور تب سے جو اختیار ابلیس یہاں پر دنیا کے اندر ڈپلوائے کرتا ہے، اس کو یوز کرتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس بہت طاقتور ہے اور دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں، اتنا بڑا بڑا یعنی کہ اسٹرکچرز ہیں، اور سارا کچھ جو کہ نان ببلیکل ہے، یا ایسے کریں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، تو اتنی زیادہ طاقت جو تھی یہ سب کچھ آدم کے حوالے تھا۔ اور آدم اگر چاہتا تو وہ رائچس کنگ بن کر پوری دنیا کے اوپر راج کرتا، لیکن گناہ کے اندر گر جانے کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو تھی آدم کے ہاتھ سے جاتی رہیں، ایون دو کہ نسل آدم جو ہے وہ بھی پاور رکھتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سپر نیچرل پاورز ہیں وہ بھی آدم کے ہاتھ میں تھیں، اور اس کو نکال دیا گیا باغ عدن سے، اور پھر اس نے اپنا سارا اختیار جو ہے وہ کھو دیا۔ سمندروں اور پرندوں کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرح کے پرندے ہیں، پاک پرندے بھی اور ناپاک پرندے بھی، پاک جانور بھی اور ناپاک جانور بھی۔ یہ چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے کہ پاک پرندے جو ہیں وہ خداوند کے فرشتوں کو، خداوند کے لوگوں کو، ان ایونجلسٹوں کو، ان مبشران انجیل کو، ان لوگوں کو جو کہ انجیل کی منادی کرتے ہیں، جو کہ کلام مقدس کو لے کر جاتے ہیں قوموں میں، ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ناپاک پرندے جو ہیں وہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ باپ ابراہیم کے ٹائم پہ ناپاک پرندوں نے حملہ کر دیا تھا اس قربانی پر جو کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے چڑھائی گئی تھی، تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ناپاک پرندے جو ہیں بری تاثیروں اور بدروحوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کہ ابلیس کی قوتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کلام مقدس کے اندر ایک تمثیل بھی ہے کہ جب بیج کو راہ کے کنارے پھینکا گیا تو پرندوں نے آ کر اس کو چگ لیا، یعنی کہ ان ناپاک پرندوں نے، جو کہ بعد میں خدا یسوع سے بتایا کہ وہ ابلیس کے ہرکارے ہیں، ابلیس کی گندی تاثیریں اور وہ بیڈ سپرٹس ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کے لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو کہ خداوند کے منصوبہ میں ہیں، یہ ناپاک پرندے کام کرتے ہیں۔ ڈے 5 پر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کو تو بہت پہلے گرا دیا گیا تھا، لیکن ڈے 5 پر جب خداوند نے یہ مخلوق سمندر اور فضا کو بھرا تو ابلیس نے روحانی طور پر اس کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، اور اس نے اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی، اس نے اپنے آپ کو دفاعی طور پر جو ہے وہ اتھا گڑھے میں اژدہا کے طور پر، لویتھان کے طور پر یا لویاتان کے طور پر جو ہے وہاں پر پلیس کیا، اور وہاں سے وہ آپریٹ بھی کرتا ہے۔ اور ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ بہت ڈیپ سٹڈی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی وائلڈ امیجنیشن کو رن کرنا شروع کر دیتے، تو بعد میں ہمیں پھر سننے کو یہ ملتا ہے، اور لوگ ہمیں بتاتے بھی کہ جی فلاں بھائی نے آپ کا نام لے کر یہ بات کی تھی، حالانکہ ہم نے وہ ایسی کوئی بات نہیں کی ہوتی۔ میں کیونکہ دس از اے ویری سینسٹیو ٹاپک اور بہت سینسٹیو سٹڈی ہے بہیموت کی اور لویتھان کی، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوں۔ یہ کچھ ایسی سٹڈی ہیں جن کو کلوزڈ گروپس میں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک چیز ہر کسی کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ایسی ایپیٹائٹ نہیں ہے، ایسی برداشت نہیں ہے کہ وہ گہرے کلام کو سن سکیں، کیونکہ ابھی تک ان میں بلوغت نہیں آئی، روحانی میچورٹی نہیں آئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں کل سنا تھا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس دنیا کو، اس فضا کو، ان سمندروں کو ہم کلام مقدس سے بھر دیں، ہم جو ہے وہ نسل مسیح سے، نسل خدا سے جو ہے وہ خداوند کی جو زیرہ ہے، جو بیج ہے، اس کو اتنا پھیلا دیں۔ لیکن ابلیس جو ہے اس کے اپوزٹ ہمارے خلاف بھی کام کر رہا ہے، اور یہ اسپیشلی یہ دن جو ہے یہ آخری زمانے کو ظاہر کرتا ہے، اور آخری زمانہ میں جو مخالف مسیح اور ابلیس کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور وہ کس طریقے سے یہ کام کرے گا، یہ سب کچھ اس دن کے اندر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں جب اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ لیکن آج ہم اس سٹڈی کو، 5ویں دن کی سٹڈی کو یہیں پہ سماپت کریں گے، یہیں پہ ختم کریں گے، اور کل سے ہم 6 دن کی سٹڈی کو آگے بڑھائیں گے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔
خداوند کے رحم اور فضل کا ہاتھ آپ سب کے اوپر رہے، آمین۔